اس زمانے میں بھی جو مسئلہ تھا کہ جو لکھ دینے والا ہے، جس کو لکھنے پڑھنے کا فن اللہ نے دیا ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے اس طرح کے معاملات کو لکھ دیا کرے، لیکن عدل کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ لکھ دینے والا ہی بیچ میں کوئی ڈنڈی مار دے۔ ظاہری بات ہے، جس نے جو لکھنا آتا ہے اس نے تو لکھنے میں جو ڈنڈی مارنی تھی مار دی، اور پڑھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر تم دو مرد نہ پاؤ، یعنی گواہی کے لیے کتنے مرد چاہیے؟ دو۔ لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں دو مرد نہ ملے تو فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہے وہ تو بلکہ آپ جس سے لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں وہ اس سے کہا جائے کہ آپ جی تحریر کر لیں، وہ مائنڈ بھی ساتھ کرے گا، یار تو آپ کو میرے اعتبار کیا نہیں۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اب آپس میں اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اگر تم لکھ لو گے؟ دل کے وسوسے میں بھی تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو تم ظاہر کرو وہ بھی، اور جو تم ظاہر نہ کرو دل ہی میں رکھو، یعنی دلوں کے وسوسے اور گمان ان پر بھی اللہ چاہے گا تو تمہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی حساب کتاب لے گا، محاسبہ کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ نے اپنے خاص عرش کے نیچے ایک خزانے سے دو نور عطا فرمائے، دو تحفے عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ والی سورت، اور دوسرا یہ دو آیات ہیں۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی حیثیت سے بڑھ کر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت، قرآن پاک کی سب سے طویل آیت جو ہے وہ یہ آیت نمبر 282 ہے۔ سورہ بقرہ خود قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اسی سورت کے اندر قرآن پاک کی سب سے طویل آیت جو ہے وہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ کافی تلاوت جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک صفحے کی پوری جو ہے وہ یہ ہے، ایک رکوع کے برابر تقریباً۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس کے اندر جو کہہ لیجئے کہ ادھار کا لین دین کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ہدایات دی گئی۔ روزمرہ زندگی کے یہ معاملات ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرض لین دین کا معاملہ جو ہے یہ ایک انسانی ضرورت ہے،
یہ ایک انسانی تمدن، ایک انسانی معاشرے کے اندر ایسی چیز ہے جس سے بالکل آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، یعنی جس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکے، کہیں نہ کہیں انسان کو ایک دوسرے سے لین دین کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے لیکن ظاہری بات ہے کہ جہاں انسانی معاملات ہوں گے نا، ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوگا، لین دین کا ہو یا کوئی اور بھی ایشو ہو، تو اس میں جو ہے شفافیت اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک عدل والا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ بات اب آ رہی ہے، اس میں ہدایات آ رہی ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا، پچھلے ہفتے جو درس تھا، اس میں سود کی حرمت، سود کے حوالے سے بات آئی، اور بات یہاں ختم ہوئی تھی۔ پچھلا رکوع جو ختم ہوا تھا وہ اس بات پر ختم ہوا تھا کہ دیکھو اگر تمہارا جو قرض جس کو تم نے دے رکھا ہے وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اور اگر تم اس کو معاف کر سکتے ہو اور وہ بھی واقعی تم سمجھتے ہو کہ مستحق ہے، وہ نہیں ادا کر پا رہا، اس کے پاس نہیں ہے گنجائش، تو تم اس کو صدقہ کر دو، اس کو معاف کر دو، تو تمہارے لیے صدقہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ تو جہاں قرضے کی بات آئی تو پھر ظاہری بات ہے اس کی تفصیلات اور اس کے لیے ہدایات بھی ساتھ ہی آ گئی۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم کوئی آپس میں معاملہ کرو ادھار کا ایک وقت مقررہ کے لیے، ظاہری بات ہے ایک اجل مسمى، ایک وقت مقررہ کے لیے ادھار جو بھی لیا جائے گا، دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر وقت کا تعین بھی ہونا چاہیے کہ کب لوٹایا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ فاکتبوہ، بس اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی یہ جو ادھار کے معاملات ہیں ان کی تحریر ہونا، ان کو تحریر میں لانا وہ ضروری ہے۔ یہ علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، مفسرین نے، علماء نے، کہ یہ تحریر کرنا واجب ہے۔ جو یوں کہیے کہ فقہ میں جو چیزیں بیان کی گئی آپ کو معلوم ہوگا نا، فرض ہے ایک، تو اس سے نچلے درجے میں پھر واجب ہے، اس سے نیچے آ جائیں تو پھر سنت ہے، اور اس میں بھی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں جی تحریر کرنا سنت ہے، سنت تو ہے ہی ہے لیکن یہ واجب ہے۔ اس سے بھی اگلی درجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کرنے لگو ادھار کا ایک مقررہ وقت کے لیے، تو پھر اس کو تحریر کر لیا کرو۔ اس لیے فرمایا فاکتبوہ، فعل امر ہے، پس اس کو لازماً لکھ لیا کرو، تحریری شکل میں لے آؤ۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہے وہ تو بلکہ آپ جس سے لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں وہ اس سے کہا جائے کہ آپ جی تحریر کر لیں، وہ مائنڈ بھی ساتھ کرے گا، یار تو آپ کو میرے اعتبار کیا ہے جی بھائی، یہ اعتماد کا معاملہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے ساتھ ایک چیز لگائی ہے نا، بھول جانے کا مسئلہ ہے، انسان بھول سکتا ہے، کسی کی بدنیتی نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بدنیتی سے ہی کوئی معاملہ کر رہا ہو، بھول بھی سکتا ہے، تو اس لیے اس کو لکھ لینا جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرمایا کہ چاہیے کہ لکھ دینے والا جو ہے وہ کاتب کہتے ہیں لکھ دینے والا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے عدل کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے اس زمانے میں تو پڑھنے لکھنے کا کوئی اتنا رواج نہیں تھا، تو پڑھے لکھے جو لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا وہ بہت کم تھے، تو لوگ جو ہے اپنے مسائل، جیسے ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ اگر آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں تو لکھے پڑھے لوگ تو بہت کم تھے، لوگوں کو جانا پڑتا تھا عرضی نویسوں کے پاس، جی کاتبین کے پاس۔ تو اب یہ فرمایا کہ اس زمانے میں بھی جو مسئلہ تھا کہ جو لکھ دینے والا ہے، جس کو لکھنے پڑھنے کا فن اللہ نے دیا ہے، اس کو چاہیے کہ لوگوں کے اس طرح کے معاملات کو لکھ دیا کرے، لیکن عدل کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ لکھ دینے والا ہی بیچ میں کوئی ڈنڈی مار دے۔ ظاہری بات ہے جس نے جو لکھنا آتا ہے اس نے تو لکھنے میں جو ڈنڈی مارنی تھی مار دی، اور پڑھنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ ہی انکار کرے کاتب، لکھ دینے والا، یعنی جس کو اللہ نے لکھ دینے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ جو یہ فن جانتا ہے لکھنے پڑھنے کا، تو وہ جو ہے کسی کے معاملے کو تحریری شکل میں لانے پر انکار نہ کرے، یعنی وہ اب یہ ہے کہ نخرہ نہ دکھائے، انکار نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے فَلْيَكْتُبْ کہ وہ اس کو لکھ دے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا۔ یعنی اللہ نے اگر اس کو یہ فن دیا ہے تو اللہ کا احسان مانے۔ لوگوں کی حاجت کسی کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی اللہ کا احسان ہوا کرتا ہے، کہ اگر اللہ کسی کی ضرورت کو تمہارے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ وہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچا رہا ہے، تو تم اس کو لکھ دیا کرو۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے گا وہ جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے
وہ تحریر کروائے گا، جو بھی شرائط ہیں، جو بھی معاملہ ہے سارا اس کی تفصیلات لکھوائے گا وہ جس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی اب اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ کیونکہ کمزور ہے نا، جو لینے والا ہے جس نے قرض لیا ہے وہ گویا کہ کمزور ہے، تو اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تحریر کروائے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بھی کہا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے، ایسا نہ ہو کہ اب وہ اس میں ڈنڈی مارے۔ آگے یہی بات کی جا رہی ہے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے، جو بھی آپس میں معاہدہ طے پایا ہے لین دین کا اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اور اگر وہ جس کے ذمے حق ہے یعنی قرض لینے والا، اس کو کیا حق دیا کہ وہ لکھوا دے، تحریر وہ لکھوائے گا، لیکن اگر وہ جس نے قرض لیا ہے وہ فرمایا کہ وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتا، اس کو نہیں ہے سمجھ بوجھ اس بات کی کہ کیسے لکھوایا جائے، او ضعیفہ، یا کمزور ہے، ضعیف ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا کہ وہ لکھوائے، ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کی جگہ اس کا جو ولی ہے، جو بھی جس کو بھی وہ اپنا سرپرست، اپنا ولی مقرر کر دے، وہ اس کی جگہ لکھوا دے۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور تمہیں چاہیے کہ 2 گواہ اپنے مردوں میں سے ٹھہرا لیا کرو اس تحریر پر، یعنی جو بھی معاملہ طے پایا اس کے لیے جو تحریر کی جا رہی ہے اس پر 2 گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے، اس پر 2 گواہوں کے بھی گویا کہ سگنیچرز، سائنز، دستخط ہونے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر تم 2 مرد نہ پاؤ، یعنی گواہی کے لیے کتنے مرد چاہیے؟ 2، لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں 2 مرد نہ ملے تو فرمایا فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی چاہیے۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اویلیبل ہے تو اس کی گواہی ہو جائے گی، اور 1 مرد کی جگہ پھر 2 عورتوں کی گواہی ڈالی جائے گی۔ ممن ترضون من الشہداء، جو بھی تمہیں گواہی کے لیے پسند ہو، یعنی جن کی گواہی معروف ہو، جن کی گواہی پر لوگوں کو اعتماد ہو، تو ان میں سے جو ہے وہ 1 مرد، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہے وہ بطور گواہ پیش کیے جائیں۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، عورتوں کی گواہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس لیے 2 عورتوں کی گواہی پیش کی جائے 1 مرد کی جگہ، کہ اگر ایک عورت کوئی بات بھول جائے تو دوسری جو ہے وہ اس کو یاد دلا دے، کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے بھول جانے کا مادہ وہ زیادہ رکھا ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، یہ اس وقت ہمارا عنوان نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، لیکن بہرکیف اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جو ہے اس کو یوں کہہ لیجئے کہ بھول جانے کا مادہ زیادہ رکھا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ جیسے کسی نے شعر کہا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ یاد ماضی، اگر انسان پچھلی باتوں کو یاد کرتا ہی رہے، بھولنے ہی نہ پائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو یاد ماضی جو ہے وہ عذاب بن جائے گی نا۔ تو اسی طرح عورت کو جو ہے یہ یاد ماضی کا جو معاملہ ہے نا وہ ذرا کم دیا ہے، اس کی یادداشت کمزور اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ ماضی کے واقعات کو زیادہ یاد نہ ہی کر پائے، نہ ہی کرے۔ تو فرمایا کہ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے کہ وہ حاضر ہوں، تو پھر وہ گواہی دینے سے انکار نہ کرے، ان کو چاہیے کہ وہ گواہی دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اب اوورال کہا جا رہا ہے کہ دیکھو معاملہ صغیراً او کبیرہ، معاملہ صغیر ہو یا کبیر ہو، یعنی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لین دین کا معاملہ تھوڑے پیسوں کا ہو یا زیادہ کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو، سستی مت کرو اس میں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اس کو لکھنے میں سستی مت کرو، لکھ لیا کرو، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجل، ایک وقت مقرر کے لیے، یعنی جب خاص طور پہ مستقبل کا کوئی سودا ہو رہا ہے، مستقبل کا کوئی لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، ادھار کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کو لازماً لکھ لیا کرو۔ ذَلِكَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ زیادہ مبنی بر انصاف بات ہے، یعنی یہ طریقہ جو تمہیں سکھایا جا رہا ہے یہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے ہاں بھی، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور مضبوط ٹھوس ثبوت بھی ہے گواہی کے لیے بھی، کہ چیز لکھی ہوئی ہے، بھائی آپ نے پڑھی تھی، سنی تھی، تبھی سائن کیے تھے، ہوش و حواس میں کیے تھے، جی بالکل، تو بھائی پھر اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اس وقت کیوں نہیں غور کیا تھا؟ نہیں کیا تھا تو پھر آپ کی غلطی ہے، اب جو ہے وہ تو معاملہ طے ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چیز لکھا ہوا جو ہوگا وہ اللہ کے نزدیک مبنی بر عدل بھی ہے، اقوام للشہادہ، گواہی کے طور پر بھی ایک ٹھوس ثبوت ہے، مضبوط چیز ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس میں یہ امکان بھی کم ہے کہ تم کچھ بھول جاؤ،
شک میں پڑ جاؤ. ٹھیک ہے, اس لیے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے کہ لکھ لینے سے انسان, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بدنیتی کی وجہ سے کوئی گڑبڑ کر رہا ہو. وہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ بھول جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, نیت اس کی صاف ہے, لیکن انسان ہے, پتہ لگا کوئی آج وہ صبح کا کھایا شام کو نہیں یاد رہتا, تو انسان جو ہے بھول سکتا ہے, فطرتی معاملہ ہے. آگے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرہ, سوائے اس کے کہ جو بھی تم تجارت کر رہے ہو, کوئی لین دین کر رہے ہو, حاضرہ نقد و نقد, ہاتھوں ہاتھ, تدیرونہا بینکم, جو آپس میں تم لیتے دیتے رہتے ہو, فلیس علیکم جناح ان تکتبوہا, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اگر تم نہ لکھو تو. یعنی آپ نے جیسے دکاندار کے پاس گئے, اس کو پیسے دیے, سودا لیا, ہاتھوں ہاتھ, کہانی ختم جی. اس پر اگر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تحریر نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, اس میں بھی بل دے دیا جائے, دکاندار بل دے دے تو زیادہ اچھی بات ہے. واشدوا اذا تبایعتم, اور گواہ ٹھہرا لیا کرو جب تم مستقبل کا بھی سودا کرو. ولا یدار کاتب ولا شہید, نہ ہی تکلیف پہنچائی جائے کاتب کو, لکھنے والے کو, اور نہ ہی کسی گواہ کو. یعنی گواہ جو ہیں وہ کسی کو, نہ تو گواہ کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ کاتب, اور اسی طرح نہ ہی کاتب اور گواہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ گواہ جو ہے, گواہی میرے خلاف جاری ہے تو میں اس کے اوپر چڑھ دوں گا, اس پر غصہ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کا معاملہ نہ ہو. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اور اگر تم ایسا کرو گے, یعنی گواہوں کو نقصان پہنچاؤ گے, غلط حرکتیں کرو گے جن چیزوں سے روک دیا گیا, تو یہ فرمایا کہ تمہارے لیے بڑا ہی گناہ کا کام ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور دیکھو اللہ سے ڈرو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور جان لو کہ دیکھو اللہ تمہیں سکھا رہا ہے, اللہ تمہاری رہنمائی فرما رہا ہے. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرما رہا ہے. اب آپس میں اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اگر تم لکھ لو گے؟ کیا اللہ کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ معاذ اللہ. تمہارا آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا, اختلاف نہیں ہوگا, لکھی پڑی بات ہے, یہ دیکھیں جی آپ کی میری یہ تحریر ہے, یہ چیز طے ہوئی تھی, یہ دیکھ لیں, معاملہ ختم. جھگڑا کس بات کا؟ تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. ورنہ تو یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہی الزام تراشی کرتے رہیں گے. وہ کہے گا کہ میرے ساتھ تم زیادتی کر رہے ہو, وہ کہے گا کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ جھوٹ فریب بول رہے ہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے, سکھا رہا ہے یہ چیزیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, کون سکھا رہا ہے؟ وہ ذات, وہ اللہ جو کہ ہر چیز کا کل علم رکھنے والا, کامل علم رکھنے والا. تو اس لیے اس کے علم پر, اس کی ہدایت پر, اس کی رہنمائی پر بھروسہ کرو اور اس پر جو ہے وہ عمل کرو. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم سفر کی حالت میں. یہ جی ایک آیت مکمل ہو گئی ہماری, جو سب سے بڑی طویل آیت ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس کے حوالے سے آ رہے تھے؟ ادھار کے لین دین کے معاملات پر. آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تم کاتب یعنی لکھ دینے والا نہیں پاتے. یعنی کوئی اب سفر کی حالت میں ہے, کسی ایسے جگہ سے گزر رہا ہے اور کوئی لین دین کا معاملہ کرنا پڑ گیا, تو اب اس میں کیا ہے کہ کوئی لکھنے والا تو ہے نہیں. تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو تم رہن رکھ کے, رہن رکھنا کوئی چیز اپنی گروی رکھ دینا, اس سے بھی لین دین کر سکتے ہو. کہ آپ اپنی کوئی چیز جو ہے وہ گروی رکھ کے, آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے, پیسے ضرورت ہے, تو آپ اپنی کوئی چیز گروی رکھ کے, اس کے پاس رہن رکھ کے اس سے معاملہ کر سکتے ہو کہ بھائی میں یہ اپنی جو ہے وہ چیز لے جاؤں گا, آپ کو آپ کی امانت واپس لوٹا کے, آپ کا قرض واپس لوٹا کے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور اگر تم میں سے کوئی جو ہے وہ امانت دار بنا دیا جائے, تم میں سے ایک دوسرے کو کوئی امانت دار بنا دے. یعنی حکم تو یہ, یعنی بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے چیز اور تمہارے پاس کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے, اگلا تمہیں جو ہے بغیر لکھے دینے کو تیار نہیں ہے, تو تم رہن رکھ کے بھی کوئی چیز کام کر سکتے ہو, معاملہ کر سکتے ہو. لیکن اگر دوسرا بندہ تم پہ اعتماد کر لے, یقین کر لے, اور بغیر رہن رکھے, لکھنے والا بھی کوئی نہیں اور گواہ بھی کوئی نہیں, اور کوئی رہن رکھے بغیر ہی تم پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی تمہیں ادھار دے دیتا ہے چیز, تو فرمایا کہ اس پر پھر کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, تو اسے چاہیے کہ لوٹا دے وہ چیز جو اس کے پاس امانت تھی. یعنی اب جو میں نے قرض لیا کسی سے بغیر تحریر کے, بغیر گواہوں کے, بغیر کسی رہن رکھے, تو اب وہ گویا کہ چیز آپ کی میرے پاس امانت ہے. تو فرمایا کہ اب اس کو چاہیے کہ وہ اس امانت کو واپس لوٹا دے, اس قرض کو واپس لوٹا دے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے, اللہ سے
ڈرتا رہے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ ولا تکتموا الشہادہ، اور دیکھو گواہی کو مت چھپاؤ، ومن یکتمھا، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا اس کو، فإنہ آثم قلبہ، تو اس کا تو دل ہی گویا کہ داغدار ہو گیا، گناہگار ہو گیا، گناہوں سے آلود ہو گیا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جان لو کہ اللہ جو تم اعمال کرتے ہو ان کو جانتا ہے، تمہارے کرتوتوں سے وہ واقف ہے، تم اس سے نہیں چھپ سکتے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں۔ یہ اب آخری رکوع ہے جی سورۃ البقرہ کا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، تبدوہ تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم جو تمہارے جیوں میں ہے، دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ، تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ یعنی تم اعلانیہ کوئی بات کرو یا دل ہی دل میں سوچو، صرف دماغ میں ہی سوچو، دل و دماغ میں سوچتے رہو، زبان پر تو نہیں آئی، دنیا میں تو کوئی نہیں جان پایا، دل کے وسوسے میں بھی تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو تم ظاہر کرو وہ بھی، اور جو تم ظاہر نہ کرو دل ہی میں رکھو، یعنی دلوں کے وسوسے اور گمان ان پر بھی اللہ چاہے گا تو تمہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی حساب کتاب لے گا، محاسبہ کرے گا۔ یہ آیت بڑی یعنی بھاری آیت تھی محاسبے کے اعتبار سے، کہ دلوں کے وسوسوں، سوچ، گمان، اس پر بھی حساب ہوگا۔ سوچیے انسان سوچ ہی سوچ میں، خیالوں ہی خیالوں میں، گمانوں ہی گمانوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کیا کیا کچھ کر جاتا ہے سوچ ہی سوچ میں، نظریات میں ہی، سوچتے سوچتے ہی۔ اب اس پر بھی اگر حساب ہو تو سوچئے کہ کہاں بچے گا انسان۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، لیکن یہاں پہلے حکم یہی آیا، آگے فرمایا وَإِن فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اپنا اختیار بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ فرعون کو بھی معاف کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ اللہ آپ نے فرعون کو کیوں معاف کر دیا، یہ تو بہت ہی بدبخت آدمی تھا، ہے کوئی نہیں پوچھنے والا، یہ اس کا اختیار ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن وہ فیصلے ظاہری بات ہے، اختیار اپنی جگہ ہے اس کا، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ عدل فرمائیں گے روز قیامت، اور لوگوں کے ان کے معاملات کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ عام طور پہ، کیونکہ ہم اس کو عام معاملہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا پکڑ لے گا، عذاب دے گا۔ کیا اللہ اپنے نیک بندوں کو عذاب دے گا؟ جیسے یہ سوچ ذرا کھٹکتی ہے نا کہ فرعون کو بھی معاف کر دے اللہ، تو کر سکتا ہے بالکل، لیکن وہ اس کو سزا دے گا، لوگوں کے معاملات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، باقی اس کا اختیار ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا، سوال کرنے والا نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، یہ اب آخری دو آیات ہیں قرآن پاک سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 285 اور 286۔ ان دو آیات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیات ایسی ہیں، یہ آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی، کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے ان کو پڑھے گا تو یہ دو آیات ہی اس کے لیے کافی، یہ اتنی عظیم آیات ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ نے اپنے خاص عرش کے نیچے ایک خزانے سے دو نور عطا فرمائے، دو تحفے عطا فرمائے، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ والی سورت، اور دوسرا یہ دو آیات ہیں، یہ اتنی عظیم آیات ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا بھی ہوگا جو رات کو سوتے ہوئے یہ دو آیات پڑھ کر نہ سوتا ہو، چھوٹی سی آیات ہے، کوئی لمبی بہت آیات نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو یاد کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، اور رات کو سوتے وقت ان آیات کو ضرور پڑھ کر سو۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نا ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم پڑھیں گے تو اس سے کوئی
اللہ پر احسان کر دیں گے ہم، معاذ اللہ، کوئی اللہ کا فائدہ ہو جائے گا؟ جس طرح دو آخری صورتیں ہیں موعظتین، قل اعوذ برب الفلق والی صورت اور قل اعوذ برب الناس والی صورت، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دو صورتیں جو ہیں ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے۔ نماز کے بعد جو فرض نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کے بعد یہ دونوں صورتیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، مسنون جو اذکار ہیں ان میں شامل ہیں، آیت الکرسی اس میں شامل ہے، صبح و شام کے اذکار میں شامل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا، ہمیں ہونا ہے۔ یہ گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھی، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملات اللہ کے ذمے ہو گئے، اس کے معاملات اللہ کے سپرد ہو گئے، اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا۔ اسی طرح یہ جو اذکار بتائے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ کی پروٹیکشن کے ذریعے ان کا ذریعہ ہے۔ یہ دو صورتیں کیا کہہ رہے ہیں آپ اس میں؟ قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرما دیجئے؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پروٹیکشن چاہتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں۔ کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ برب الفلق، صبح کے رب کی۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس میں فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب اللہ کی پناہ میں جو آ گیا، اب بتائیے کہ اس کو کیا کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ تو وہ کبھی کسی زمانے میں بزرگ کہا کرتے تھے نا، بھئی کڑا مار کے دے، وہ جو لوگ کچھ عامل لوگ بھی جو ہے وہ جنات کو قابو کرنے کے چکر میں جو پڑتے ہیں، وہ بھی کڑا مار کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں، یہ کڑا کیا ہے؟ یہ آیات کڑا ہے، گویا کہ آپ نے اپنے گرد ایک، وہ جیسے جنگ کے میدان میں پہلے زرہ پہن لیتے تھے لوہے کا لباس، آپ نے گویا کہ لوہے کا لباس پہن لیا۔ یہ آیت الکرسی ہو جائے، یہ دونوں صورتیں ہو جائیں، اسی طرح یہ 2 آیات ہیں۔ رات کو فرمایا کہ جس نے یہ 2 آیات پڑھ لی، گویا کہ اس نے تو اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو اب آئیے، فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ، اس پر جو ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، والمؤمنون، اور مومنین بھی۔ صحابہ نا اس آیت پر رشک کیا کرتے تھے۔ کیا یہ قرآن پاک میں واحد مقام ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا نوٹ کی، ترجمہ بیان کر دیں۔ ایمان لائے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا، کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پر ایمان لائے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان۔ تو صحابہ رشک اس لیے گئے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ہمارا بھی ذکر کیا، اللہ ہمیں بھی وہی ایمان عطا فرما دے جو صحابہ کو عطا کیا تھا، تو یہ رشک کا مقام تو ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا نا۔ اللہ ایمان کا وہ درجہ عطا فرما دے، اس کا کوئی 100واں حصہ ہی عطا فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور اہل ایمان بھی لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور انہوں نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، سب رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ہم سب کو مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کو مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہ جو پیچھے ابھی بات آئی تھی یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم واضح کرو، کوئی بات اعلانیہ کرو، یا دل ہی دل میں سوچو، دل کے وسوسے، ان پر بھی حساب ہوگا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ تو اس پر صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دل کے وسوسوں پر بھی حساب ہونے لگا تو دل و دل میں تو سوچو، گمان میں تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا کسی کا کر جاتے ہیں، جس سے دشمنی ہو اس کے خلاف کیسے کیسے تانے بانے بن جاتے ہیں، جی کیا کیا کچھ سوچ جاتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے سو، قالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ ہم دل کے گمانوں پر بھی کنٹرول کرنے کی، اس کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں گے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بارکیف اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی حیثیت سے بڑھ کر۔ یہ اصلاً کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے یہاں پر؟ کہ یہ جو دلوں کے گمان ہیں، دلوں کے وسوسے ہیں، ان پر اللہ تم سے حساب کتاب نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ اب دیکھیے نا احادیث ہیں، اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی۔ نیکی کی جو نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، سوچے گا، پلان کیا، صرف سوچا میں یہ نیکی کروں گا، تو اس پر کیا ہے؟ اجر ہے۔ صرف سوچنے پر، نیکی کے کام کی نیت کرنے پر، ارادہ کرنے پر بھی کیا ہے؟ اجر ہے۔ ایک نیکی مل جائے گی، ایک نیکی کا ثواب مل گیا، اور اگر اس ارادے پر وہ پورا اترا اور اس نیکی کو کر گزرا تو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جبکہ برائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سوچنے پر، اس کا ارادہ کرنے پر نہیں لکھی جائے گی۔ اللہ کا احسان، اللہ نے یہ اس امت پر احسان کر دیا نا۔ ہاں جب کرے گا، اس برائی کو کر گزرے گا تو پھر اس پر ایک برائی ہی لکھی جائے گی۔ تو اس لیے یہاں بھی فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ دلوں کے وسوسوں پر تمہارا اختیار ہی نہیں ہے۔ انسان نہ چاہ کر بھی بہت کچھ سوچ جاتا ہے۔ ایک دفعہ تو غصے میں بہت کچھ سوچ ہی جائے گا نا، کسی پر غصہ آیا، کسی پر کوئی کڑن ہوئی، کوئی تکلیف پہنچی، نہ کیا، لیکن ایک دفعہ تو سوچ ہی جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا اس پر اختیار نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ تو اس پر فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور ان کے لیے ہوگا جو انہوں نے کمایا، جو نیکی کمائی ہوگی اس کا اجر بھی ان کو مل کر رہے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برائی کی ہوگی، سوچا نہیں ہوگا، صرف اس کو کر بھی گزرا ہوگا، اس کی پھر ان پر وبال بھی آئے گا، اس کے گناہ کی سزا بھی دی جائے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا، لیکن اہل ایمان کو دعا سکھائی جا رہی ہے، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ کیجیے اس پر جو ہم کچھ بھول جائیں یا غلطی سے کر بیٹھیں، جو بھی غلطی سے خطا کر بیٹھیں، کوئی بھی انجانے میں، جانے انجانے میں جو بھی خطا ہو جائے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے گا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ تو نے ہم سے پہلی قوموں پر بوجھ ڈالے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسے بوجھ بھی نہ ڈالیے گا جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت اور طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرمائیے گا، واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے گا، وارحمنا، ہم پر اے اللہ رحم فرما، انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا اور کارساز ہے، ہماری پشت پناہی، ہماری حمایت، ہمارا حمایتی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما کافر قوموں پر۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔